ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز ملک میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام اسنو وائٹ تھا۔ اس کی جلد برف کی طرح سفید، بال کالے اور ہونٹ سرخ گلاب کی طرح تھے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے والد نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں جو ایک جادوگرنی تھی بہت خوبصورت تھی مگر دل سے بہت بری تھی اور حسد کرنے والی تھی۔ جادوگرنی کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس سے وہ روز پوچھتی تھی، آئینہ آئینہ بتا تو صحیح دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ اور آئینہ ہمیشہ جواب دیتا تھا، اے ملکہ آپ سب سے خوبصورت ہیں۔ مگر ایک دن جب ملکہ نے آئینے سے یہ سوال پوچھا تو آئینے نے جواب دیا، اے ملکہ آپ خوبصورت ہیں مگر اسنو وائٹ آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر ملکہ حسد سے پاگل ہو گئی اور اس نے ایک شکاری کو حکم دیا کہ وہ اسنو وائٹ کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کا دل نکال کر لے آئے۔ مگر شکاری کو اسنو وائٹ پر رحم آیا اور اس نے اسے بھاگ جانے دیا۔ شکاری نے اسنو وائٹ کو کہا کہ وہ کبھی واپس نہ آئے اور ہمیشہ کے لیے جنگل میں ہی چھپ جائے۔ اسنو وائٹ جنگل میں بھٹکنے لگی، خوفزدہ اور تنہا۔ دن بھر بھٹکنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر تک پہنچی۔ گھر اندر سے نہایت پیارا اور صاف ستھرا تھا مگر سب کچھ چھوٹے سائز کا تھا۔ یہ گھر 7 بونوں کا تھا جو کان میں کام کرتے تھے۔ اسنو وائٹ نے گھر کی صفائی کی اور تھک کر بونوں کے بستر پر سو گئی۔ شام کو بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے اسنو وائٹ کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا۔ پہلے وہ حیران اور خوفزدہ ہوئے مگر جب اسنو وائٹ جاگی اور اپنی کہانی سنائی تو بونوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اسنو وائٹ نے ان کے گھر کا کام کاج سنبھال لیا اور ان کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ ادھر جب ملکہ نے پھر سے آئینے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو آئینہ پھر سے بولا، اے ملکہ آپ سب سے خوبصورت ہیں مگر اسنو وائٹ جو 7 بونوں کے ساتھ رہتی ہے آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سن کر ملکہ نے غصے اور حسد میں آ کر اسنو وائٹ کو مارنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ملکہ نے ایک جادوئی سیب تیار کیا اور بوڑھی عورت کا بھیس بدل کر وہ اسنو وائٹ کے پاس گئی اور اسے وہ سیب دیا۔ اسنو وائٹ نے جیسے ہی سیب کھایا وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر واپس ہوش میں نہیں آئی۔ بونوں نے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ اسنو وائٹ کو ایک شیشے کے تابوت میں رکھا اور اسے جنگل میں ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ سب اسے دیکھ سکیں اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر سکیں۔ کچھ عرصے بعد ایک شہزادہ اس جنگل سے گزرا اور اس نے اسنو وائٹ کو دیکھا۔ اسنو وائٹ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر شہزادے نے تابوت کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جیسے ہی تابوت کھولا اور اسنو وائٹ کو چھوا، اسنو وائٹ جاگ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر بونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شہزادہ اسنو وائٹ کو اپنے ساتھ محل لے گیا اور وہاں ان دونوں نے شادی کر لی اور وہ دونوں ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح اسنو وائٹ اور 7 بونوں کی کہانی ختم ہوئی۔